نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لأی یوم اجلت لیوم الفصل وما ادراک ما یوم الفصل۔ پارہ نمبر 28 سورہ مرسلات، رکوع 1 آیت نمبر 18 تا 28 12 تا 28۔ بنیادی بات، اساسی بات، گزشتہ آیتوں میں قیامت کی ہولناک حالات و کیفیات کا ذکر تھا کہ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستارے مٹا دی جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، جب آسمان پھٹ جائے، وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ اڑا دی جائیں گے، سُيِّرَتْ، وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسول وقت پر جمع کی جائیں گے۔ تو پھر فرمایا کہ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے تاخیر کی گئی؟ لیوم الفصل، فیصلہ کے دن کے لیے۔ وما ادراک ما یوم الفصل، اور آپ کو کیا معلوم ہو گیا ہے کہ فیصلہ کا دن کون سا ہے، کیا ہے؟ فیصلے کے دن کو جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، جنہوں نے فیصلے کے دن کو جھٹلایا ہے تو ان کے لیے تباہی بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ویل کا معنی ہے ہلاکت، تباہی، بربادی، اور بعض روایات میں ہے کہ جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے جس میں اہل جہنم کے زخموں کی پیپ جمع کی جائیں گے۔ یہ جو جگہ ہے ویل، یہ مکذبین، جھٹلانے والوں کے رہنے کی جگہ قرار دی گئی۔ اور پھر تذکیر بایام اللہ کے اساس پر فرمایا کہ الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ان کے اس کفر، شرک، نفاق، عناد کی وجہ سے ہلاک نہیں کی ہے؟ قوم عاد کو دیکھ لے، قوم سمود کو دیکھ لے، قوم لوط کو دیکھ لے، قوم فرعون کو دیکھ لے، وغیرہ وغیرہ۔ ثم نتبعہم الآخرین، یہاں پر دو قرأتیں ہیں۔ ایک قرأت ہے ثم نتبعہم، ثم نتبعہم الآخرین، یہ مشہورہ اور معروف قرأت ہے، قرأت مشہورہ ہے عطف کے ساتھ۔ یہ عطف ہے نہلک پر، جس کا معنی یہ ہے کہ کیا ہم نے اولین کے بعد آخرین کو بھی ان کے پیچھے ہلاک نہیں کر دیا ہے؟ جس نے بھی یوم الفصل کا انکار کیا ہے، قیامت کا انکار کیا ہے، توحید کا انکار کیا ہے، رسالت کا انکار کیا ہے، بعث بعد الموت کا انکار کیا ہے، اللہ کے احکامات سے انکار کیا ہے، رسول کے تعلیمات سے انکار کیا ہے، ہم نے اس کو ہلاک کر دیا ہے۔ ضابطہ ہے اللہ کا، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اس لیے آخرین سے مراد بھی گزشتہ امتوں ہی کے آخرین ہوں گے جن کے ہلاکت نزول قرآن سے پہلے واقع ہو چکی ہے۔ اور ایک دوسرے قرأت میں ثم نتبعہم، عین کا ضمہ ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے، یہ عین کا پیش ہم پڑھتے ہیں، نتبعہم۔ اور اس قرأت میں پھر یہ جملہ مستانفہ ہے، الگ جملہ ہے۔ اور پھر آخرین سے مراد امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کفار، فجار، فساق، منافقین، کافرین، مشرکین۔
گزشتہ امتوں کی ہلاکت اور عذاب کی خبر دینے کے بعد موجودہ کفار اہل مکہ کو آئندہ ان پر آنے والی عذاب کی خبر دینا مقصود ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں کفار مکہ صنادید عرب نشان عبرت بن گئے۔ فرق یہ ہے کہ گزشتہ امتوں پر آسمانی عذاب جب آتا تھا تو اس سے بستیوں کے بستیاں، قریوں کے قریات سارے جو ہے تباہ برباد ہو جاتی۔ امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص اکرام یہ ہے کہ ان کے کفار پر جو عذاب آتا ہے مجموعی طور پر عذاب نہیں آتا، بلکہ امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کفار فجار پر جو عذاب آتا ہے وہ مسلمانوں کی تلوار سے آتا ہے۔ مسلمانوں کے قہر و غضب یہ خود عذاب بن جاتے ہیں۔ اس میں عمومی ہلاکتیں نہیں ہوتی، صرف بڑے سرکش مجرم مارے جاتے ہیں اور مخصوص لوگوں پر عذاب الہی نازل ہوتی ہے۔ البتہ اتنا ہے کہ عذاب کی کیفیات مختلف ہے۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض۔ عذاب کی کیفیات ہے بدعمالی کی اساس پر کہ اوپر والا طبقہ بھی ظالم، نچلا طبقہ بھی ظالم، مذہب کی بنیاد پر لڑنا، فرقواریت اور ایک دوسرے کے گردنیں، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، یہ عذاب کی جو کیفیات ہے یہ الگ ہے، مجموعی طور پر نہیں ہے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے اور دعا قبول بھی ہوئی۔ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، اللہ نے ضابطہ بتایا ضابطہ کہ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں، یعنی ان کے ظلم، جبر، بربریت، کفر، شرک، نفاق اور عناد پر سزا دیتے ہیں، خواہ دونوں جہانوں پر ہو، دارین پر ہو یا صرف دار اور دار آخرت پر ہو۔ اور جو اس اللہ کے احکامات کی نفی کرتا ہے، کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، ظلم، جبر، تو وہ مستحق عذاب ہے۔ اور پھر قیامت کو ظاہر ہے کہ یہ لوگ جھٹلاتے ہیں۔ جو قیامت کے روز کو جھٹلاتے ہیں اس جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، انسان تو بڑا تکبر کرتا ہے، بڑا غرور کرتا ہے، من دیگرینس، اپنے آپ کو کچھ کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کو اور احیاء موتا کو ذہنوں کے قریب کرنے کے لیے فرمایا کہ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، تم کیا چیز ہو؟ کیا ہم نے آپ کو ایک بے قدر پانی سے پیدا نہیں بنایا ہے؟ ابتدا میں تم نطفہ نہیں تھے۔ انسانی جسم سے جب منی نکلتی ہے تو اتنا ناپاک ہو، بندہ ناپاک ہو جاتا ہے، بندہ غسل کرتا ہے۔ تم نطفہ سے نہیں بنے ہو۔ من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کوئی ایسا دور تم پر نہیں آیا ہے۔ پھر اللہ نے اس کو ایک مقررہ حد تک، مقررہ وقت تک، ایک مقررہ جگہ پر عورت کے رحم میں رکھا نہیں ہے۔ کون حفاظت کرنے والا ہے اس رحم؟ ان تمام تصرفات کا ایک اندازہ آپ ٹھہرائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، پھر ہم کیسے اچھا اندازہ ٹھہرانے والے ہیں۔ اس سے
مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر ظاہر ہے کہ اللہ کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے، اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کوئی طاقت ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو پھر قادر بھی ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر نہیں ہے؟ کیسے تم آخرت کو جھٹلا رہے ہو؟ ویل یومئذ للمکذبین، کیسے اس دن کو جھٹلا رہے ہو؟ پھر فرمایا کہ الم نجعل الارض کفاتا، کفت سے مشتق ہے جس کا معنی ہے ملانا، جمع کرنا۔ کفات اصل میں وہ چیز ہے جو بہت سی چیزوں کو اپنے اندر جمع کرے۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ انسان، زندہ انسان، اس کی پیٹ جو ہے اس پر سوار ہوتا ہے، پیٹھ پر، مردے سب اس کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ زندہ انسان زمین کے کمر پر، پیٹھ پر چلتا ہے، مردہ انسان اس کے پیٹ میں جمع ہو جاتا ہے۔ زندگی اسی پر گزر جاتی ہے، مرنے کے بعد دفن ہو جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے، بالآخر مٹی ہو کر اجزائے ارضیہ میں کب جاتے ہیں۔ اور اس حالت بعد الموت کا نعمت ہونا اس طرح ہے کہ اگر مردے خاک جو ہے وہ ہو جایا کرتے ہیں تو زندہ پریشان ہو کر مردہ سے بدتر ہو جاتے ہیں، بدتر ہو جاتے ہیں کہ ان کو اپنے بسنے چلنے پھرنے کی جگہ بھی نہ ملتی۔ یہ تو پردہ ہے کہ اللہ نے زمین میں اس کو دفن کا ذریعہ طریقہ بتلایا ہے۔ وجعلنا، زمین کی صفت دیکھ، وجعلنا فیہا رواسیا شامخات، اللہ تعالی نے زمین پر اونچے اونچے پہاڑ بنا دیے ہیں، بہت سارے منافع ہے اس میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، تذکیر بھی علی اللہ کا کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو میٹھا پانی پلایا ہے۔ اس نعمت کو مستقل نعمت کہا جائے یا زمین کے متعلق نعمت ہے، مرکز بہرحال پانی ہے۔ تو ان نعمتوں کو جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ ویل للمکذبین۔ تو فرمایا لأی یوم اجلت وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، جب رسول وقت پر جمع کی جائیں گے۔ لأی یوم اجلت، کس دن کے لیے تاخیر کی گئی؟ یوم الفصل، فیصلہ کے دن کے لیے۔ وما ادراک ما یوم الفصل، اور آپ کو کیا معلوم کہ فیصلہ کا دن کیا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نہلک الاولین، کیا ہم نے ہلاک نہیں کیا ہے پہلے لوگوں کو؟ ثم نتبعہم، پھر ہم نے پیچھے جو پچھلے بیتے اس کو بھی دوسروں کی طرح ہلاک کر دیا ہے۔ کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم برتاؤ کرتے ہیں، سلوک کرتے ہیں، بالمجرمین، مجرمین کے ساتھ۔ ویل، ہلاکت ہے، یومئذ، اس دن، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے نہیں پیدا کیا ہے تمہیں ایک حقیر پانی سے؟ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس کو رکھا ہے ایک محفوظ جگہ پر۔ الی قدر معلوم، ایک اندازہ معلوم تک۔ فقدرنا،
پھر ہم نے اندازہ لگایا فنعم القادرون، تو ہم کیسا ہی اچھا اندازہ کرنے والے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو جمع کرنے والی، احیاء زندوں کو، وامواتا اور مردوں کو۔ وجعلنا، اور ہم نے رکھا ہے، فیہا اس زمین میں، رواسیا الجبال پہاڑ، شامخات رافعات اونچے اونچے، واسقیناکم اور ہم نے پلایا تمہیں، ماء فراتا پانی میٹھا، ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وصلى الله على النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔